بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و سزاوار ہے جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، مربی اور پالنہار ہے۔ بعدہ قیامت کی صبح تک درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش ہو تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی رحمت للعالمین، شفیع المؤمنین، سید الاولین والآخرین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حضرات، آپ کے اس گاؤں میں میرا یہ دوسری مرتبہ آنے کا اتفاق ہوا۔ آج سے تقریباً 7-8 سال پہلے ایک مرتبہ آیا تھا خطبہ دینے کے لیے، اور پھر یہ دوسری بار۔ موضوع دیا گیا ہے، پہلے سے ہی مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ کو نماز کی اہمیت اور نوجوانوں کے تعلق سے خطاب کرنا ہے۔ میں تو کچھ اور بولنا چاہتا تھا، لیکن جب موضوع مل گیا تو میں سوچا اسی پر باتیں ہوں جس کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز پر جب بولا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کیا نماز 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 نماز، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے نماز۔ اور نماز پر کیوں نہ ذکر کیا جائے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں تقریباً 80 سے زائد جگہوں پر نماز کا حکم دیا ہے۔ الگ الگ انداز میں نماز کا ذکر کیا ہے قرآن کریم میں تقریباً 80 سے زائد جگہوں پر۔ کیوں نہ ذکر کیا جائے نماز؟ نماز یہ عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے، اور نماز کی اہمیت کا اندازہ اب بخاری شریف کی حدیث سے لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری عبادتیں زمین پر فرض کی۔ روزہ زمین پر فرض ہوا، زکوٰۃ زمین پر فرض ہوا، حج زمین پر فرض ہوا، لیکن جب نماز کو فرض کرنے کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمان پر بلایا، وہاں بلا کر کے آپ کو نماز دی۔ اور کتنا دیا؟ بخاری شریف کی حدیث کے مطابق آپ کو 50 وقت کی نماز دے دی۔ 50 وقت کی نماز، 50 وقت کی نماز لے کر کے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی آنے لگے۔ بخاری شریف کی حدیث کے مطابق جب 6 آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو کیا تحفے میں دیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 50 وقت کی نماز دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب سنا 50 وقت کی نماز تو کہا کیا 50 وقت کی نماز؟ ارے آپ کی امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتی۔ اللہ کے نبی نے کہا پڑھ لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ پڑھ لیں گے، آپ 50 نہیں 100 پڑھ لیں گے، لیکن آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی۔ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ جو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے نبی سے کہا ان امتک لا تطیق، آپ کی امت کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ 50 وقت کی نماز پڑھ سکے۔ تو کہا پھر کیا کروں؟ کہا جاؤ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، دعا کم کرا کے آؤ، 50 وقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس دوبارہ جاتے ہیں۔ اللہ نے پوچھا کیا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہوا، کیوں آئے ہو؟ کہا اللہ 50 وقت بہت زیادہ۔ کہا کیا کروں؟ کہا کچھ کنسیشن کر دو، کچھ ڈسکاؤنٹ کر دو، بہت زیادہ میری ہمت نہیں پڑ پائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ 10 وقت کم کر دیتا ہوں۔
10 وقت کم کر دیتا ہوں، 40 وقت کی نماز بچی۔ 40 وقت کی نماز لے کر کے اللہ کے نبی پھر آنے لگے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا، کچھ کمی ہوئی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں۔ کہا کتنا؟ کہا 10 وقت کی کم ہو گئی، 10 نمازیں اللہ رب العالمین نے کم کر دی ہے۔ کہا بھی کتنا؟ کہا 40۔ کہا بھی زیادہ ہے، 40 وقت کی بھی نماز نہیں پڑھ سکتی آپ کی امت، ان امتک لا تطیق، آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی 40 وقت کی نماز۔ اللہ کے نبی نے کہا پڑھ لے گی، کہا نہیں پڑھ پائے گی۔ اور جب آپ کی امت 40 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے گی تو یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوگی، اور جب اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوگی تو اللہ آپ کی امت کو اس نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں ڈال دے گا۔ کیا آپ اپنی امت کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھ کر برداشت کر لیں گے؟ وہ نبی جس کو اللہ رب العالمین نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا خطاب دیا کہ دونوں جہان کے لیے اے نبی میں نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، وہ نبی کیسے اپنی امت کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھ کر برداشت کر لے؟ امت کا نام سنا، پھر اللہ کے پاس گئے اور کہا اللہ ابھی بھی زیادہ ہے، ابھی بھی زیادہ ہے، تھوڑا اور ڈسکاؤنٹ کر، اور کمی کر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ 10 اور کم کر دیتا ہوں۔ 30 وقت کی نماز لے کر کے آنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا، کتنی کم ہوئی؟ کہا آدھے سے آدھے کے قریب بچی ہے۔ 20 وقت کی نماز اللہ تعالیٰ نے کم کر دی، ابھی 30 بچی ہے۔ کہا 30 بھی زیادہ ہے، ان امتک لا تطیق، آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی، جاؤ اور کم کراؤ۔ اللہ کے نبی پھر جاتے ہیں، پھر 10 وقت کم ہوتی ہے، 20 بچا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر پوچھتے ابھی کتنا؟ کہا 20۔ کہا بھی زیادہ ہے، جاؤ اور کم کراؤ۔ اللہ کے نبی پھر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر 10 کم کرتا۔ اب کتنی بچی؟ 10 کم ہو رہی ہے، اب 10 بچی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کتنا کم ہوا؟ کہا 10 ہی بچا، اب تو کچھ نہیں، 10 ہی رہ گیا۔ کہا نہیں پڑھ سکتی آپ کی امت؟ کہا نہیں، اب میری امت پڑھ لے گی 10، اب میں نہیں جاؤں گا، میری امت پڑھ لے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت پر میرے اوپر 2 وقت کی نماز فرض کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر 2 وقت کی نماز فرض کی تھی، صبح میں پڑھ لو، شام میں پڑھ لو، بس چھٹی۔ میری امت 2 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکی، آپ کی امت 10 وقت کی نماز کیسے پڑھ سکتی؟ ان امتک لا تطیق۔ پھر سے جائیے کم کروائیے، 10 وقت بہت زیادہ ہے۔ پھر گئے اللہ کے پاس، کیا ہوا؟ کہا ابھی بھی زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 اور کم کر دی، اب بچی 5۔ 5 وقت کی نماز لے کر کے جب آنے لگے، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا، کمی ہوئی؟ کہا ہاں۔ کہا کتنا؟ کہا اب سب تو کم ہو گیا، اب رہ کیا گیا؟ کہا کتنا بچا؟ کہا 5 ہی تو بچا ہے، اب کیا؟ اب مت کہنا جانے کے لیے، کہا ابھی بھی زیادہ ہے، ابھی بھی زیادہ ہے، آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی۔ اللہ کے نبی نے کہا اب چاہے پڑھے یا نہ پڑھے میں اپنی امت کو ڈراؤں گا، میں اپنی امت کو نماز کی فضیلت بتاؤں گا۔ میری امت پڑھے یا میں اللہ کے پاس نہیں جاؤں گا، مجھے بار بار اللہ کے پاس جانے میں شرم آتی ہے، بار بار اللہ کے پاس جانے میں، ڈسکاؤنٹ کرانے میں، کمی کرانے میں شرم آتی ہے، اب میں نہیں جاؤں گا۔ وہ اللہ کے نبی شرما گئے کہ اب میں نہیں جاؤں گا۔ غیب سے آواز آتی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو شرم آ گئے، آپ تو میری رحمت سے نا امید ہو گئے، لیکن قسم ہے میری عزت و جلال کی، اگر آپ ایک بار میرے پاس اور آ جاتے، آپ ایک بار میرے پاس اور آ جاتے تو میں آپ کی نمازوں میں اور کمی کر دیتا ہوں، ڈسکاؤنٹ کر دیتا ہوں، تخفیف کر دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، وہ کہہ رہے چلا جاؤ، ایک بار چلا گیا وہ تو کمی ہو جاتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو 5 نمازیں تو دی ہے، دے رہا تھا 50، لیکن کم ہوتے ہوتے 5 بچی ہے، آپ کی امت پڑھے گی 5 وقت کی نماز، میں ثواب 50 وقت کی نمازوں کا دوں گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو بتا دیا کہ آپ کی امت 5 وقت کی پڑھے گی لیکن ثواب میں 50 وقت کی نمازوں کا دوں گا۔ اب کتنے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ کے نبی ایک بار اور چلے جاتے تو تھوڑی سی اور کم ہو جاتی، 2 ہی نماز پڑھتی، بچی صبح پڑھ لو شام پڑھ لو چھٹی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کا یہ تجربہ کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم 2 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکی۔ آج 5 وقت کی نمازیں فرض ہے، جس کو 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے نا وہ اذان سے پہلے آتا ہے، اس کی فجر کی نماز نہیں چھوٹتی، جس کو پڑھنا ہے وہ 5 ٹائم کے ساتھ ساتھ تہجد کی بھی نماز پڑھتا ہے، اور جس کو نہیں پڑھنا ہے نا وہ 1 وقت کی بھی نہیں آتا ہے، 2 وقت ہو جاتی تو بھی نہیں آتا، جس کو نہیں پڑھنا ہے وہ صرف جمعے کے دن آتا ہے، جس کو نہیں پڑھنا ہے وہ جمعے کو بھی نہیں آتا ہے۔
تو نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری عبادتوں کو زمین پر فرض کیا، اور نماز صرف فرض کرنا ہوا تو اپنے حبیب کو ساتویں آسمان پر بلا کر کے وہاں پر فرض کیا۔ اس حدیث بخاری شریف کی حدیث۔ اور نماز کی اہمیت کا اندازہ ایک اور حدیث سے لگائیے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں حضرت بلال کو کہوں اذان دینے کے لیے، اور بلال اذان دے، اور میں کسی صحابی کو مصلی امامت پر کھڑا کر دوں نماز پڑھانے کے لیے، وہ نماز پڑھائے، اور پھر میں گاؤں میں معاشرے میں گھس جاؤں، گاؤں میں گھس جاؤں اور سب کے گھروں کی تلاشی لوں، جو جماعت کے وقت نماز کے وقت اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہو، جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہ آ رہا ہو، میں اس کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ میرا دل یہ چاہتا ہے، میرا دل یہ چاہتا کہ میں اس کے گھروں کو آگ لگا دوں، لیکن ڈر بھی لگتا ہے کہ اس کے گھروں میں بچے بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جن کے اوپر ابھی نماز فرض نہیں ہوئی، 10 سال کے چھوٹے بچے ہیں، ان کے گھروں میں چوپائے ہیں، جانور ہیں، اگر جانوروں کا اور جانوروں کا اور بچوں کا ڈر نہ ہوتا تو میں ان کے گھروں کو آگ لگا دیتا۔ کتنی بڑی چیز ہے نماز، یہ اللہ کے نبی جن کے بارے میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، دونوں جہان کے لیے رحمت، وہ رحمت للعالمین کہہ رہے ہیں کہ نماز جو چھوڑ رہا ہو اپنے نماز کے وقت اپنے گھروں میں جو بیٹھا ہو، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اس کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی میرے ساتھ میرے حجرے میں ہوتے، میرے ساتھ ہنسی مذاق کرتے، میرے ساتھ کھیلتے، پیار و محبت کرتے، پیار بھری باتیں کرتے، لیکن جیسے ہی اذان کی آواز آتی حضرت بلال اذان دیتے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امی عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی مجھے دھکا دے دیا کرتے تھے، اللہ کے نبی مجھے چھوڑ دیا کرتے تھے، میں اللہ کے نبی کو پکڑنے کی کوشش کرتی کہ کہیں اللہ کے نبی گر نہ جائیں، لیکن اللہ کے نبی مجھے دھکا دے دیا کرتے تھے، اور کنویں پر جاتے تھے، وضو بناتے تھے، اور وضو کر کے سیدھا مسجد میں چلے آتے تھے، اپنی بیوی کو چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ کے نبی وہ بیوی جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تمہاری بیویاں تمہارے سکون کا ذریعہ ہے، ان سے تم سکون حاصل کرو۔ اللہ کے نبی نماز کے وقت اپنے سکون کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ آج ٹھنڈی کا موسم چل رہا ہے، کھیتوں کی سینچائی ہو رہی ہے، ٹھنڈی میں کھیتوں میں پانی چلانا کتنا مشکل کام ہے، کتنا مشکل کام ہے۔ ہم نماز کے ٹائم میں مشکل کام بھی چھوڑنا گوارا نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی سکون چھوڑ دیا کرتے تھے، سکون چھوڑ دیا کرتے تھے، کھیتوں میں پانی چلا رہے، اذان ہو رہی، چلو بعد میں پڑھ لیں، دکان کھلی ہوئی ہے، کسٹمر آ رہے، پیسے کے لالچ میں دکان کی شٹر بند کرنا نہیں ہم گوارا کرتے ہیں۔ کتنی محبت کرتے تھے نماز سے، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، نماز جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز جب پڑھ لیتے تھے تو کہتے تھے میری آنکھوں کو ٹھنڈک ہو گئی، مل گئی۔ اور نماز کی اہمیت کا اندازہ بخاری شریف کی اس حدیث سے لگائیے۔ اللہ کے نبی کی پوری زندگی کا مطالعہ کریے، پوری زندگی گھنالیے، آپ نے کبھی کسی کافر کو بد دعا نہیں دی، کبھی کسی کافر کو بد دعا نہیں دی۔ کافروں نے آپ کو مارا، آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے، لیکن آپ نے کسی کافر کو بد دعا نہیں دی۔ آپ جب نماز پڑھتے تھے، سجدے میں جاتے تھے، تو کافر آپ کے کندھے پر، آپ کے سر مبارک پر اونٹ کی اوجھڑی ڈال دیا کرتے تھے، آپ سجدے میں پڑے رہتے تھے، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آپ کے اوپر سے اس اوجھڑی کو ہٹاتی تھی، تب جا کر کے آپ سے اٹھاتے تھے۔ اتنی تکلیف دی کافروں نے، لیکن آپ نے کبھی کسی کافر کو بد دعا نہ دی۔ طائف میں گئے تبلیغ کرنے کے لیے، طائف کے لوگوں نے آپ کو مارنا شروع کیا، پتھروں سے مارا، اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ فرشتہ آیا، اجازت مانگ رہا ہے، اے اللہ کے پیارے نبی آپ ہمیں حکم دیں۔ تو یہ طائف جو دو پہاڑوں کے بیچ میں بسا ہوا ہے، آباد ہے، ان پہاڑوں کو دبا دوں اور ان کو چٹنی بنا دوں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اب یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، مجھے امید ہے کہ ان کے آنے والی نسل مجھ پر ایمان ضرور آئے گی۔ پتھروں سے مارا، لیکن آپ نے ان طائف والوں کو کوئی بد دعا نہیں دی۔ آپ کی بیٹی کا قاتل آیا، اپنے بیٹی کے قاتل کو بھی معاف کر دیا۔
آپ نے کبھی کسی کافر کو بد دعا نہیں دی، لیکن ہاں ایک موقع ہے آپ نے بد دعا دی کافروں کو۔ وہ کیا، کون سا موقع ہے، کون سا وقت ہے؟ غزوہ خندق کے موقع پر یہودیوں سے جنگ ہو رہی ہے، یہودیوں سے جنگ ہو رہی ہے غزوہ خندق کے موقع پر، اور نماز کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیے، صحابہ اور اللہ کے نبی جنگوں میں بھی نماز کو چھوڑتے نہیں تھے، آدم بیٹھے بیٹھے چھوڑ دیتے، ٹھنڈی لگ رہی ہے چلو نہیں جائیں گے، ایسے ہی پانچوں ٹائم کی نماز ہفتے بھر غائب، سال بھر غائب، مسجد کا اپنے شکل نہیں دکھاتے، جمعہ نہ آئے تو مسجد جانے بھی نہیں، کون سی چڑیا کا نام ہے۔ جنگوں میں صحابہ نے نماز پڑھی ہے، جنگوں میں نماز پڑھی ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر جنگ میں مصروف ہو گئے اور لڑتے لڑتے آپ کی عصر کی نماز کا اول وقت نکل گیا، آپ کی نماز کا اول وقت نکل گیا، عصر کی نماز کا، سورج غروب ہو گیا۔ جنگ جب ختم ہوئی، اللہ کے نبی کو صحابہ کو جب ٹائم ملا، آپ نے دیکھا عصر کی نماز کا اول وقت نکل گیا، آپ نے تیمم کیا اور آپ نے سورج غروب ہونے کے قریب یعنی عصر کے اول وقت نکل جانے کے بعد آپ نے عصر کی نماز پڑھی۔ اچھا یہ پتہ نہیں کہاں سے کچھ واقعات لوگ لے کر کے آتے ہیں پیروں کے بارے میں کہ میرے پیر کی عصر کی نماز چھوٹی اور سورج ڈوبنے والا تھا، میرے پیر نے اشارہ کیا سورج اوپر آ گیا، میرے پیر کی آنکھ لگ گئی تھی اور صبح ہو گیا، پیر نے اشارہ کیا سورج پھر سے ڈوب گیا اور اندھیرا ہو گیا اور میرے پیر نے نماز پڑھ لی۔ یہاں امام کائنات کی عصر کی نماز چھوٹ رہی ہے، عصر کی نماز کافروں کی وجہ سے چھوٹ رہی ہے اور سورج ڈوب گیا تو پھر اوپر نہیں آیا، یہ کون سے پیر بنے پھرتے ہیں؟ امام کائنات کی عصر کی نماز چھوٹ گئی، آپ نے بعد میں عصر کی نماز پڑھی، آپ نے نماز تو پڑھ لی قضا کر کے، لیکن نماز کے چھوٹ جانے پر، اول وقت کے نکل جانے پر آپ کو بڑا افسوس ہوا، آپ کو بڑا افسوس ہوا۔ آپ نے جن کافروں کی وجہ سے آپ کی نماز کا، عصر کی نماز کا اول وقت نکل گیا، ان کافروں کو بد دعا دیتے ہیں۔ وہ نبی جس کو پتھروں سے مارا گیا ہو کبھی بد دعا نہ دی، جس کے اوپر اونٹی اور جھڑی ڈال دی گئی ہو لیکن آپ نے کبھی بد دعا نہ کی ہو، وہ نبی جس کی بیٹی کے پیٹ کو پھاڑ دیا گیا ہو اور قاتل سامنے موجود ہو پھر بھی اس کو آپ نے بد دعا نہ دی، وہ نبی جو مسجد میں موجود ہے اور آپ کے سامنے ایک آدمی آ کر کے مسجد میں پیشاب کر رہا ہو، آپ نے اس گستاخ کو بھی کوئی سزا نہ دی، کوئی بد دعا نہ دی، لیکن جن کافروں کی وجہ سے آپ کی نماز کا اول وقت نکل گیا، جن کافروں کی وجہ سے آپ کی عصر کی نماز کا اول وقت نکل گیا، آپ نے جب قضا کر کے وہ نماز ادا کی تو آپ کو بڑا افسوس ہوا اور آپ نے ان کافروں کو بد دعا دی۔ یہ بد دعائیہ جملے بخاری شریف کے صفحات پر آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ آپ نے ہاتھ اٹھایا اور دعا دی، بد دعا کی، ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا کما حبسونا وشغلونا عن الصلاۃ الوسطی۔ اے اللہ ان کافروں کے گھروں کو آگ سے بھر دے، ملا اللہ بیوتہم، اے اللہ ان کافروں کے گھروں کو آگ سے بھر دے۔ اتنے پر اکتفا نہیں کیا، وقبورہم نارا، اگر یہ مر جائے اور اس کی ڈیڈ باڈی کو قبر کے اندر دفن کر دیا جائے، اگر یہ قبر میں دفن کر دیے جائے، اے اللہ تو بھی ان کو مت چھوڑنا، وقبورہم نارا، ان کے قبروں کو بھی آگ سے بھر دے، کما حبسونا وشغلونا عن الصلاۃ الوسطی، آج جن کافروں کی وجہ سے میری عصر کی نماز کا اول وقت نکل گیا۔ سوچئے وہ نبی جس کے اوپر اتنے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے ہوں لیکن کبھی کسی کو بد دعا نہ دی، لیکن آج جن کافروں کی وجہ سے آپ کی عصر کی نماز کا اول وقت نکل گیا، ان کافروں کو بد دعا دیتے ہیں اور اتنا خطرناک کہ اے اللہ ان کافروں کے گھروں کو آگ سے بھر دے، مر جائے پھر بھی مت چھوڑنا، ان کے قبروں کو بھی آگ سے بھر دے، اور جن کی وجہ سے میری عصر کی نماز کا اول وقت نکل گیا۔ سوچیے آج ہم کتنی آسانی سے نماز چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑوا بھی دیتے ہیں، کچھ بے نمازی ہوتے ہیں،
میں شادی بیاہ میں دیکھ لیجئے ڈالا ہوتا ہے نکاح اتنے بجے، دعوت ولیمہ اتنے بجے، اور بیچارے نکاح پر کبھی کبھی اتفاق ہوا، میرا بھی ہوا، چلے گئے نکاح پڑھانے کے لیے اور روک لیا، بس ہونے والا ہوتے ہوتے پتہ چلا ظہر بھی گیا عصر بھی گیا۔ سوچیے کن کی وجہ سے گیا؟ ان براتیوں کی وجہ سے گیا۔ تو چھڑوانے والا کون؟ براتی ہوئے، گھراتی سب شادی بیاہ میں شامل ہونے والے ہوئے۔ اس بد دعا سے مستحق ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی نے کیا بد دعا، کتنا خطرناک بد دعا دی۔ ملا اللہ بیوتہم النار، گھروں کو آگ سے بھر دے، قبروں کو بھر دے، جن کی وجہ سے عصر کی نماز چھوٹ گئی۔ آج ہم کتنی آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں۔ موضوع مجھے دیا گیا تھا نماز کی اہمیت اور نوجوانوں کے تعلق سے۔ میرے بھائیوں، سیرت کی کتابوں میں، سیرت نگاروں نے ایک واقعہ درج کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس یہ کون تھے؟ یہ ایک نوجوان تھے، ان کی عمر تقریباً 20-21 سال کی تھی۔ ایک جنگ ہوئی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، ایک جنگ ہوئی ہے۔ اس جنگ کے نگراں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے نگرانی میں یہ جنگ ہوئی ہے۔ ایک قلعہ تھا جس کا نام تھا قلعہ تستر، اس قلعے کو جیتنا تھا، اس قلعے پر اسلام کا پرچم لہرانا تھا۔ رات بھر جنگ چلی، پوری رات جنگ چلی، اور فجر کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ مسلمان اس قلعے کے پاس پہنچ جاتے ہیں، قریب تھا کہ اس قلعہ جیت لے۔ ادھر سے اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صحابہ نے کہا کیا کرے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، اور قلعے تک ہم پہنچنے ہی والے ہیں۔ اگر نماز پڑھ لیں گے، نماز پڑھنے میں مصروف ہو جائیں گے تو یہ کافر ہماری جیتی ہوئی جنگ ہمیں ہرا دیں گے، یہ قاتلی قلعے کو جیت لیں گے۔ صحابہ نے آنکھوں میں اشارہ کیا، چلو چھوڑ دیتے نماز، بعد میں نماز پڑھ لیں گے، پہلے قلعے کو جیتتے ہیں، تھوڑی سی اور محنت کر لیں گے تو قلعے کو جیت لیں گے، قلعے کے اوپر اسلام کا پرچم لہرا دیں گے، تھوڑی سی اور محنت کرنے کی ضرورت۔ صحابہ نے اشارہ کیا، چلو ٹھیک ہے لڑ دیتے ہیں، قلعے کو جیت لیتے ہیں۔ لڑتے لڑتے بالآخر صحابہ قلعے کے پاس پہنچے، قلعے کو جیت لیتے ہیں، قلعے کے اوپر اسلام کا پرچم لہرا دیتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم لہرا دیتے ہیں۔ لیکن جب اس قلعے پر اسلام کا پرچم لہرا رہے تھے تو سورج اس وقت نکل چکا تھا، پورا اجالا ہو چکا تھا، فجر کی نماز کا اول وقت نکل چکا تھا۔ اب قلعہ کو جیت گئے، اب صحابہ نے سوچا چلو جیت گئے، اب فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ صبح ہونے کے بعد صحابہ نے تیمم کیا اور فجر کی نماز ادا کی۔ جب فجر کی نماز ادا کی، سجدے میں حضرت عبداللہ ابن عباس جن کی عمر 20-21 سال کے نوجوان ہیں، 20-21 سال کی ہے، وہ اتنا روتے ہیں کہ ان کے گرنے والے آنسوؤں سے زمین تر ہو جاتی ہے۔ جب نماز مکمل ہوئی، لوگوں نے دیکھا کہ عبداللہ ابن عباس تو رو رہے ہیں اور بہت زیادہ رو رہے ہیں، تو وجہ پوچھی، آئے عبداللہ ابن عباس خوشی کا ماحول ہے، ہم نے قلعہ جیت لیا ہے، تمہیں خوش ہونا چاہیے اور تم رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ عبداللہ ابن عباس نے جو جملے کہے، سنو نوجوانوں، اے نوجوانوں سنو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ یہ میری پہلی نماز ہے جو آج قضا ہو رہی ہے، جو میں بعد میں پڑھ رہا ہوں، ایک دنیا کے قلعے کے چکر میں، ایک دنیا حاصل کرنے کے چکر میں آج میری فجر کی نماز چھوٹ رہی ہے۔ جب سے میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کیا تھا، تب سے آج تک میری کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوئی ہے، میں نے وقت پر نماز پڑھی ہے۔ آج یہ پہلی نماز ہے میری جو میری ایک دنیا کے قلعے کو حاصل کرنے کے چکر میں نماز کا اوپر وقت نکل گیا جو میں بعد میں پڑھ رہا ہوں۔ اس بعد میں پڑھنے کی وجہ سے مجھے اتنا افسوس ہو رہا ہے، مجھے اتنا فکر ہو رہا ہے کہ اگر اس کے بدلے میری پوری دنیا جلا دی جاتی، میرے گھر میں آگ لگ جاتا، میرا مال لوٹ لیا جاتا، تو بھی مجھے اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی تکلیف میری یہ فجر کی نماز کا اوپر وقت نکل جانے پہ ہو رہا ہے۔ سوچیے وہ نوجوان تھے، آج ہمارے بھی نوجوان ہیں، کرکٹ دیکھنے کے چکر میں نماز گائے، آخری اوور چلو دیکھ لیں، نماز تو بعد میں بھی پڑھ لیں گے،
नमाज के मामले में हम कितनी सुस्ती करते। वो भी एक नौजवान थे, एक नमाज जिंदगी जबकि अदा की, बाद में कज़ा करके पढ़ी, लेकिन फिर भी कह रहे मुझे अफसोस हो रहा है कि दुनिया के चक्कर में, केले के चक्कर में मेरी नमाज, फजर की नमाज का अव्वल वक्त निकल गया। इसके बदले मेरे घर में आग लग जाता, मेरा पूरा माल लूट लिया जाता, तो मुझे इतना अफसोस ना होता। आज हम नमाज भी पढ़ते, बेनमाजियों की तो बात ही छोड़ो, आज हम नमाज जो पढ़ते हैं तो कितनी सुस्ती और काहिली के साथ, कितनी सुस्ती। अजान हो गई है 12-12:30 बजे और जमात 12:45 पे है, तो हम 1 मिनट पहले नहीं जाएंगे क्योंकि सुन्नत पढ़नी पड़ेगी, और उसके चक्कर में हम 2-3 रकात छोड़ देते, कभी कभी बाद में आके पढ़ते। ये मालूम है किनकी अलामत है? मुनाफिकों की अलामत है। ये मुनाफिकों की अलामत है, नमाज में सुस्ती करना। पढ़ते थे मुनाफिक, पहले मुनाफिक कौन है बता दें हम आपको। मुनाफिक के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के पहले पारे में दूसरे रुकू में फरमाया, वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यक्सिबून। ये काफिरों से बड़े मुजरिम हैं। काफिर तो खुला हुआ, ठीक है, तो काफिर है, इसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, बड़ा अज़ाब है। लेकिन मुनाफिकों के बारे में फरमाया, वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यक्सिबून। हमने इन काफिरों के लिए बड़ा नहीं, दर्दनाक, इबरतनाक, हैबतनाक, काफिरों से बड़ा अज़ाब तैयार करके रखा है। जो नमाज में सुस्ती करते हैं, सोच ले, अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिऊहुम व इज़ा कामू इला सलाति कामू कुसाला युराऊन अन्नास व ला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला। ये मुनाफिक की पहचान ये है, मुनाफिक की अलामत ये है, इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह, ये अल्लाह को धोखा देते हैं, ये अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करते हैं। वो हुआ खादिऊहुम, लेकिन ये नहीं जानते कि अल्लाह तो इनके धोखे में आ नहीं सकता। कोई अल्लाह को भी धोखा दे सकता है? अल्लाह को भी कोई धोखा दे सकता है? ये अल्लाह को नहीं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अल्लाह फरमाता है, वइज़ा कामू इला सलाति कामू कुसाला, जब ये मुनाफिक लोग नमाज के लिए खड़े होते हैं, वइज़ा कामू इला सलात, जब ये मुनाफिक लोग नमाज के लिए खड़े होते हैं, कामू कुसाला, तो बड़ी सुस्ती के साथ, बड़ी काहिली के साथ, बड़ी काहिली के साथ खड़े होते हैं, सुस्ती के साथ। चलो बाद आखिरी ओवर चल रहा है, बाद में पढ़ लेंगे, चलो अब वहां से घूम आते हैं, तब पढ़ लेंगे, सुस्ती काहिली के साथ। और अल्लाह फरमाता है, युराऊन अन्नास, ये नमाज अल्लाह के लिए नहीं पढ़ते हैं। युराऊन अन्नास, ये लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं, दिखावे के लिए पढ़ते हैं। अच्छा बता दे, आज मस्जिद फुल है, जुमे का दिन है, फजर में भी इतने लोग नहीं रहे होंगे। कल जुमेरात था, जुमेरात के जोहर में, असर में इतने लोग नहीं रहे होंगे, परसों भी नहीं रहे होंगे। आज जुमे का दिन है, आज मस्जिद फुल हो गई। अभी अगर मैं नमाज के बाद पूछ लूं, भाई साहब आज क्या बात है, आज नमाज पढ़ने आए हो, तो क्या कहेंगे? अरे हाफिज साहब जुमा का दिन है इसलिए नमाज पढ़ने आए हो। अरे तो मुझे भी मालूम है जुमे का दिन है ना, फिर कल नहीं आए थे, परसों नहीं आए थे, आज ही क्यों आए हो? अरे जुमा के दिन खुतबा होता है, जुमे के दिन की अहमियत ज़्यादा है, फजीलत ज़्यादा है। अच्छा तो जुमे के दिन की अहमियत फजीलत ज़्यादा है, तो जुमे के दिन नमाज पढ़ लो, हफ्ते भर ना पढ़ो तो ये जुमे के दिन हफ्ते दिन भर की पूर्ति कर देगा क्या? अरे नहीं हाफिज साहब जुमा है। अरे मैं भी जानता हूँ जुमा है, सिर्फ जुमे के दिन अज़ान होती है, क्या और बतिया दिन क्यों नहीं आए? अब सच बोल रहा है हाफिज साहब। बात ये है कि जुमे के दिन भी नमाज पढ़ने नहीं आता तो बिलवट के लोग, मोहल्ले के लोग क्या कहते, देखो कितना जाहिल इंसान है जो जुमे की भी नमाज नहीं पढ़ता, कितना जाहिल गंवार इंसान है जो जुमे की भी नमाज नहीं पढ़ता। युराऊन अन्नास, ये अल्लाह के लिए नमाज नहीं पढ़ते, लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं। आप हफ्ते में एक दिन आ रहे तो क्यों आ रहे? बिलवट वाले ही ना कहे कि कितना जाहिल इंसान है जो भी नमाज नहीं पढ़ते। आप लोगों को दिखाने के लिए आए हुए हैं मस्जिद में, जुमे के दिन भी आए हुए तो लोगों को दिखाने के लिए। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं,
من صلی یرائی فقد اشرک، جتنے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ سوچو بلوت کے مسلمانوں، نوجوانوں، آپ ہفتے میں ایک دن نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہو تو آپ کی یہ نماز عبادت میں نہیں بلکہ شرک میں لکھی جا رہی ہے۔ کیوں؟ یراؤن الناس، تم لوگوں کو دکھانے کے لیے آ رہے ہو۔ اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں آتے تو نماز تو فجر میں، اذان تو فجر میں بھی ہوئی تھی، کل بھی ہوئی تھی، پرسوں روز ہوتی ہے، پھر روز کیوں نہیں آتے ہو؟ تو یہ منافقوں کی پہچان ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی کے ساتھ، بڑی کاہلی کے ساتھ، یراؤن الناس، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور یہ اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں، اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ تھوڑا سا دکھانے کے لیے تھوڑا سا پڑھ لیا، بس بہت تھوڑا سا کرتے ہیں۔ تو ہم غور کریں کہ ہم کتنے پرسنٹ مسلمان ہیں نماز پڑھتے تو اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، دکھانے کے لیے لوگوں کو۔ یہ منافقوں کی پہچان بتائیے کہ وہ نماز میں سستی کرتے ہیں اور دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ مومنوں کی نماز کیسی ہوتی ہے؟ مومنوں کی نماز کیسی ہوتی ہے؟ قرآن کریم کا 18واں پارہ کھولیے، مومنوں کی صفت اللہ رب العالمین بتلا رہا ہے۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب ہو گئے۔ قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب ہو گئے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع برتتے ہیں، جو اپنی نمازوں میں اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اپنی نمازوں میں جو خشوع و خضوع برتتے ہیں۔ ہم غور کریں، ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں تو دل لگا ہے یار مچھلیاں چالو کی جائیں گی، پنیر دوسرے کھیتوں میں جاتی ہے، بکریاں چھوڑی جائیں گی، دوسرے کھیت میں نہ چلی جائے۔ ہمارا دماغ نماز میں نہیں لگتا ہے۔ جو نماز میں اللہ سے ڈرتے ہیں۔ بنگلور کا ایک سچا واقعہ علماء بتاتے ہیں اپنی تقریروں میں کہ بنگلور کے کسی مسجد میں امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے تو ظہر کی نماز میں انہوں نے جب پڑھا کر کے سلام پھیرا تو ایک حاجی صاحب تھے، جو بڑے پرانے حاجی صاحب تھے، 30-35 سال سے نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا امام صاحب آپ نے 3 ہی رکعت نماز پڑھائی ہے۔ 3 بڑے امیر حاجی صاحب تھے، ان کی 4 دکانیں چلتی تھی۔ کہا امام صاحب آپ نے 3 ہی رکعت پڑھائی؟ کہا نہیں میں تو 4 پڑھایا ہوں۔ امام صاحب اور لوگوں سے پوچھنے لگے کیا میں نے 3 ہی پڑھایا؟ لوگوں نے کہا نہیں آپ نے 4 تو پڑھایا ہے۔ تو پھر یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ 3 رکعت پڑھائی؟ کہا امام صاحب آپ مجھ سے بھاگ نہیں سکتے، آپ نے 3 ہی رکعت پڑھائی ہے۔ کہا کیسے آپ کہہ رہے؟ سب لوگ تو کہہ رہے 4 پڑھایا ہوا، آپ کیسے کہہ رہے؟ کہا آپ کو معلوم ہے نا میری 4 دکانیں ہیں، میں روزانہ 4 رکعت میں چاروں دکانوں کی حساب کر لیتا ہوں۔ آج میرا نہیں ہوا، پہلی رکعت میں پہلے دکان کا حساب کیا، دوسری رکعت میں دوسری دکان کا، تیسری رکعت میں تیسری دکان کا، اب ایک دکان میری باقی ہے، اس کا مطلب آپ نے 1 رکعت کم پڑھایا ہے۔ آج یہ صورتحال ہے ہماری نماز کا۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع برتتے ہیں، دل لگا کر کے نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور نماز کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، آخری وقت ہو چکا ہے، ایک آخری پوائنٹ بتا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ پڑھی، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کتاب کی تلاوت کریے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، جو میں نے آپ کی طرف وحی کی ہے، اور آگے فرمایا واقم الصلاۃ، اور آپ نماز قائم کریے، نماز پڑھیے۔ کیوں نماز پڑھیے بھائی؟ ہم نماز پڑھیں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائیوں سے اور برائیوں سے روکتی ہے۔ آج جو نماز نہیں پڑھتے ہیں نا، وہ لوگ یہی بات زیادہ کہتے ہیں، جو جتنا بڑا نمازی ہوتا ہے وہ اتنا بڑا جھوٹا ہوتا ہے، جو جتنے نماز پڑھتا ہے اتنے چور ہوتا، بے ایمان ہوتا ہے۔ اور حقیقت کچھ پرسنٹ صحیح بھی ہے یہ بات، میں بھی اس کے کھائے بھائی اگر ہم نماز پڑھتے ہیں جبکہ اللہ کا وعدہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز یہ بے حیائیوں سے اور برائیوں سے روکتی ہے، تو ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم بے حیائیوں سے کیوں نہیں روک رہے ہیں؟
ہم نماز پڑھتے ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں چوری بھی کرتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں غیبت بھی کرتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں دوسرے پر بہتان و الزام بھی لگاتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، دنیا بھر کی برائیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ کیوں؟ جبکہ اللہ کا وعدہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائیوں سے اور برائیوں سے روکتی ہے۔ پھر ہم نمازی ہونے کے بعد برائیوں پر کیوں ملوث ہیں؟ ہم برائی کیوں کرتے ہیں؟ بس یہی آئے 18واں پارہ، قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع برتتے ہیں۔ خشوع خضوع اس کا مطلب ہم نماز پڑھتے ہیں برائیوں سے نہیں بچتے ہیں، ہماری نماز خشوع خضوع والی نہیں ہے، ہماری نماز خشوع خضوع والی نہیں ہے، اسی لیے ہم برائیوں سے نہیں بچ پا رہے ہیں۔ برائیوں سے نہ بچنے کی مین وجہ یہی ہے کہ آج ہماری نمازیں جس طریقے سے ہونی چاہیے اس طریقے سے نہیں ہو رہی ہیں۔ آج ہم نماز پڑھیں، ایک مچھر اگر کاٹ لے تو فوراً لگاتے ہیں چاٹا، دوسرے نمازوں کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں۔ ایک تابعی گزرے ہیں جن کے پیروں میں کینسر ہو گیا تھا، پیر میں کینسر ہو گیا تھا، ڈاکٹروں نے کہا کہ تمہارا پیر کاٹا جائے گا، پیر کاٹا جائے گا۔ اس زمانے میں یہ سن نشہ کوئی چیز نہیں تھا کہ سن کر دو اور کاٹ دو درد ہی نہ ہو، ہوش میں کاٹا جاتا تھا، بڑی تکلیف ہوتی تھی، ہوش میں ہوش کر کے بالکل ایسے زندہ کاٹ دیا جاتا تھا۔ تو وہ تابعی کہتے ہیں کہ ایسے ہی کاٹو گے تو بڑا تکلیف ہوگا مجھے، ایک کام کرو، جب میں نماز پڑھنا شروع کر دوں اور نماز میں بالکل مصروف ہو جاؤں تو نماز کی حالت میں میرے اس کینسر کے پیر کو کاٹ دو تاکہ مجھے پتہ نہ چلے۔ اور جب انہوں نے نماز شروع کی تو نماز کی حالت میں ان کے کینسر والے پیر کو کاٹ دیا گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے پیر کو کب کاٹ دیا گیا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ یہاں پہ ایک مچھر کاٹ لیتا ہے تو دوسروں کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع برتتے ہیں۔ تو ہمیں نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ ہم نماز میں اللہ سے ڈریں، یہ سوچیں کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، یہ سوچیں کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اور اللہ سے ڈرے نماز کے معاملے میں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں نماز کو نماز کے طریقے پر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، نماز میں ہمیں خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العالمین ہمیں پکا سچا نمازی بنا، ہمارے ہر چھوٹی بڑی گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری ہر چھوٹی بڑی نیکیوں کو قبول فرما لے۔ اے رب العالمین ہمیں ایک بنا، نیک بنا، اپنا اور اپنے نبی کا چاہنے والا بنا، جب تک تو ہمیں زندہ رکھ ایمان و اسلام پر، جب ہم سب کا خاتمہ تو ایمان پر۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔